بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانوں کو لے کر کئی قسم کی کئی باتیں زمانے میں مشہور ہیں۔ اس میں سے ایک ہے، آج سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے انسان بندر تھا، جنگلوں میں رہتا تھا، جانوروں کے سے انداز میں اپنی زندگی گزار رہا تھا، یعنی کچا کھانا کھانا، برہنہ رہنا وغیرہ، جانوروں کے طریقے سے ہی اپنی زندگی کو طے کر رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی عقل ڈیولپ ہوئی اور وہ آہستہ آہستہ ترقی کے مراحل طے کرتا ہوا آج کا انسان بن گیا۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایسی ہماری پرائمری کلاسز میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اور ہم بھی اس کو 200-250 سال سے مانتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ ایک تھیوری ہے جو ہمیں ڈاکٹر چارلس ڈارون نے 1830 میں اپنی ایک کتاب ایوولوشن آف مین میں بڑی لمبی چوڑی دلیل اور سند کے ساتھ دی تھی، جس کو کسی نے رد نہیں کیا، مانتے چلے آئے۔ اور اگر ہم اس کی اس تھیوری کو صحیح مان لیں کہ ہم سب پہلے بندر کی نسل سے تھے اور ترقی کی مراحل طے کرتے ہوئے آج کے انسان بن گئے، تو سوال یہ ہے گا کہ دوسرے جانوروں نے ترقی کیوں نہیں کی، دوسری مخلوق کی ترقی کیوں رک گئی؟ گدھا تب بھی گدھا تھا، وہ بھی ترقی کر کے ڈبلیو بش کیوں نہیں بن گیا، جارج ڈبلیو بش کیوں نہیں بن گیا؟ ہاتھی آج بھی ہاتھی ہے، شیر کو تب بھی شیر کہا جاتا تھا اور آج بھی شیر ہی کہتے ہیں، گھوڑا بھی گھوڑا ہی کہلاتا ہے۔ ڈاکٹر ڈارون نے بندر برادری پر ہی کیوں مہربان ہو کر اپنے قلم چلایا؟ میں ایم تشہیر صدیقی، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل ضمیر کی آواز۔ چلیے آپ کو ریئل ایلین سے ملواتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایلین گرنگو، جی ہاں، ایلین کو گرنگو بھی کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں، غیر ملکی یا اسٹرینجرز، اجنبی کو کہتے ہیں، جو کسی دوسرے سیارے پر جاتا ہو، یعنی ہماری زمین پر کسی اور پلانٹ سے، کسی اور سیارے سے جو آئے گا وہ ایلینز کہلائے گا۔ جبکہ ابھی سائنس نے اس بات کو ثابت نہیں کیا، یہ صرف ایک خیالی بات ہے کہ ایلینز یعنی گرنگو ہوتے ہیں اور ان کو دیکھے بھی گئے۔ بہرحال بالی ووڈ نے اس پر کئی فلمیں بنا دی، ہالی ووڈ میں بھی اس پر کئی فینٹیسی فلمیں بن چکی ہیں اور یہ سوچ اور ڈیولپ ہو گئی۔ اس سوچ کو اللہ رب العزت قرآن مجید میں رد فرماتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی تخلیق کا پورا پروسیس ڈیٹیل سے بیان فرمایا، اور آج سبھی جانتے ہیں، حوالہ دینے کی مجھے ضرورت نہیں، کہ خالق کائنات نے بعد ازاں سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین میں منتقل کر دیا ایک طے شدہ مدت کے لیے، اور فرمایا کہ یہ تمہارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، اور اے انسانوں، یہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اچھے اعمال پر تم کو جنت ملے گی، جہاں کی زندگی خوبصورت اور پرسکون ہے، اور وہی تمہارا اصلی گھر ہے۔ وہ بات یہ ہے جو اللہ رب العزت نے فرمائی۔ تو صاحب، دراصل ایلین حضرت انسان ہیں جو کہ زمین کا نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں دیگر مذاہب کی علومی کتابوں میں بھی درج ہیں۔ 27 ستمبر 2017 کو سائنس نے ڈاکٹر چارلس ڈارون کی بندر والی تھیوری کو بھی رد کر دیا۔ جی ہاں، 27 ستمبر 2017 کو ڈاکٹر ایلس سلور نے اپنی کتاب ہیومن آر ناٹ فرام ارتھ کے 2nd ایڈیشن میں بڑی سند کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ حضرت انسان اس پلانٹ کی، اس زمین کی مخلوق ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر ایلس سلور اس صدی کا مانا ہوا اسکالرز، ریسرچرز اور سائنٹسٹ ہے۔
واضح رہے کہ سائنس مشاہدے کے نتائج پر ہی اپنی رائے قائم کرتا ہے۔ ایلس سلور کہتا ہے کہ کچھ ہزار سال پہلے انسان جس جگہ رہتا تھا وہ بہت ہی خوبصورت، بہت پرسکون اور پرتعیش تھی۔ وہاں انسان نہایت ہی نرم اور گداز نازک ماحول میں رہتا تھا۔ انسان کی نازک مزاجی اور آرام پرست طبیعت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے وہاں روزی روٹی کے لیے کچھ بھی تردد نہیں کرنا پڑتا تھا۔ یہ کوئی بہت ہی لاڈلی مخلوق تھا جسے تمام لگژریس حاصل تھی، تمام طرح کی آسائش وہاں اسے موصول تھی۔ وہ جس ماحول میں رہتا تھا وہاں سردی یا گرمی کے بجائے مسلسل بہار کا موسم رہتا تھا، اور وہاں سورج جیسے ستارے کی دھوپ اور الٹرا وائلٹ شعاؤں کی بھی بالکل نہیں تھی جو اس کی برداشت سے باہر اور تکلیف دہ ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان زیادہ دیر دھوپ میں نہیں رہ سکتا اور سن اسٹروک کے شکار ہو کر بے ہوش ہو جاتا ہے، جبکہ زمین کی دوسری مخلوق کو یہ پریشانی نہیں، کیونکہ ان کی باڈی کا ٹیمپریچر ہر سیکنڈ ریگولیٹ ہوتا رہتا ہے۔ انسان کا ایسا کوئی سسٹم نہیں، کوئی نظام نہیں، اور وہ بدلتے موسم کے ساتھ بیمار ہو جاتا ہے۔ اکثر دھوپ میں لو لگنے کی شکایت، سردی میں نزلہ زکام ہو جاتا ہے، بہت سی بیماریاں اسے جکڑ لیتی ہیں۔ ایسی پرتعیش جگہ میں رہتا تھا انسان، پھر کسی طاقت نے اس زمین پر منتقل کر دیا کسی سزا کے لیے بطور، ایسا ڈاکٹر ایلس کا کہنا ہے، جہاں کی گریویٹی بہت زیادہ ہیوی تھی جہاں سے وہ رہتا تھا وہاں کے مقابلے میں، اور کشش شکل کا یہ ڈس بیلنس ہونا اتنا زیادہ تھا کہ اس کو یہاں رہنے میں، چلنے پھرنے میں تکلیف ہوتی تھی۔ وہ جہاں رہتا تھا بہت کم کشش کی وجہ سے اس کا بوجھ اٹھانا، چلنا بہت آسان تھا، یعنی وہ چلتا کم تھا، فضا میں تیرتا زیادہ تھا۔ اسی لیے انسانوں میں کمر درد کی شکایت بہت زیادہ پائی جاتی، کیونکہ زمین کی مخلوق کے ریڑھ کی ہڈی زمین کے پیرلل پائی جاتی ہے، اور انسان کی ریڑھ کی ہڈی زمین سے 90 ڈگری کا اینگل بناتی ہے، یعنی 90 ڈگری کے زاویے پر ہے۔ انسانوں میں ہی دائمی امراض پائے جاتے ہیں، وہ زمین کی دوسری مخلوق میں نہیں۔ ایلس سلور نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر ایک بھی انسان ایسا بتا دے جو کوئی بیماری سے پریشان نہیں ہے تو میں اپنے دعوے سے ہٹ جاؤں گا۔ ایسی کئی سو دلیلیں اس نے اپنی کتاب میں دی ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم انسان اس زمین کے ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ہم ہی ایلین ہیں۔ بہرحال ایسے کئی واقعے ہیں جو قرآن کریم میں موجود ہیں، جسے ہر دور میں پہلے دین گریز طبیعتوں نے جھٹلایا، اور پھر سائنس نے، چونکہ سائنس تو مشاہدے پر یقین کرتا ہے، پھر نتیجہ اخذ کرتا ہے اور اپنی رائے قائم کرتا ہے اور مان لیتے ہیں۔ تو یہ تھی سائنس کی وہ دلیل جس نے انسان کو انسان مان ہی لیا اور ثابت کر دیا کہ حضرت انسان ہی ایلین ہے۔ اللہ حافظ۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیے، اور پرسکون رہیے، امن میں رہیے، جہاں رہیے شادماں رہیے۔ اللہ حافظ۔